310ویں رات۔ جب 310ویں رات ہوئی تو شہرزاد نے کہا کہ اے میرے آقا، اگر تو اجازت دے اور تجھے نیند نہ آتی ہو تو آج میں تجھ سے 3 جنازوں کا ایک عجیب و غریب قصہ بیان کرتی ہوں جو مجھے یاد پڑتا ہے۔ بادشاہ شہریار نے کہا کہ ہاں بیان کر۔ شہرزاد نے کہا کہ اے میرے آقا سن۔ بیان کرنے والا بیان کرتا ہے کہ ایک روز میں پڑھے لکھے آدمیوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور ادھر ادھر کے قصے ہو رہے تھے کہ یک بیک عاشقوں کی کہانیاں ہونے لگیں اور ہر ایک نے کوئی نہ کوئی افسانہ سنایا، یہاں تک کہ جتنی باتیں ان کو یاد تھیں سب ختم ہو گئیں۔ اس مجمع میں ایک بوڑھا بھی تھا۔ جب سب لوگ اپنی اپنی داستانیں سنا چکے تو وہ بولا، میں بھی تم لوگوں کو ایک قصہ سناتا ہوں کہ ایسا تم نے کبھی نہ سنا ہوگا۔ ہم نے کہا سنا۔ اب بوڑھے شخص نے کہنا شروع کیا اور پھر سب حاضرین کو مخاطب کرتے ہوئے اس نے کہا، سنو اے میرے دوستو، میری ایک بیٹی تھی اور وہ ایک جوان کی محبت میں مبتلا ہو گئی، اور وہ جوان ایک مغنیہ کنیز پر عاشق تھا، اور وہ کنیز میری بیٹی کو بہت چاہتی تھی، لیکن ان تمام باتوں سے ہم لوگ بالکل بے خبر تھے۔ اے میرے بھائیوں، اب ایک دن میں ایک مجلس میں گیا اور اتفاق کی بات ہے کہ وہاں وہ جوان اور مغنیہ دونوں موجود تھے۔ جب اس کنیز نے اس محفل میں ساز لے کر اسے بجایا اور ایک خوبصورت اور مسحور کن گانا سنایا تو اس جوان نے اس مغنیہ کنیز سے کہا، واللہ اے میری آقا، تو نے کیا خوب گایا۔ پھر اس جوان نے کہا، اے میری آقا، اگر تو کہے اور تیری اجازت ہو تو کیا میں اپنی جان دے دوں؟ اس مغنیہ کنیز نے اپنے دل میں کہا کہ یہ جوان تو مسخرہ معلوم ہوتا ہے اور اس نے ایسی سنجیدہ بات مذاق میں کر ڈالی ہے، اور پھر وہ بھی اسے ہنسی کے لہجے میں بولی، ہاں بالکل، مگر وہاں اس پردے کے پیچھے، لیکن شرط یہ ہے کہ اگر تو عاشق ہے تو۔ اے میرے ساتھیو، جب اس جوان نے اس مغنیہ کی باتیں سنی تو وہ اس پردے کے پیچھے گیا جس کی طرف اس نے اشارہ کیا تھا، اور پھر ایک تکیہ لے کر اس پر اپنا سر رکھا اور اپنی آنکھیں بند کر لی۔ اب اتنے میں شراب کا دور چلنے لگا، اور جب ساقی شراب کا پیالہ لے کر اس جوان کے پاس پہنچا تو اس نے چاہا کہ جام اس کو دے، لیکن اس نے دیکھا کہ وہ مر چکا ہے۔ اس ساقی نے ایک چیخ ماری اور پھر تمام لوگ اس کے آس پاس جمع ہو گئے اور ہمارا مزہ کرکرا ہو گیا۔ اس جوان کی موت پر ہم سب بہت غمگین ہوئے اور فوراً مجلس برخاست کر دی۔ اب جب میں گھر پہنچا تو میرے گھر والوں، غلاموں اور لونڈیوں کو بڑا تعجب ہوا، کیونکہ میں وقت سے پہلے آ گیا تھا، اور جب انہوں نے میرے جلدی آنے کی وجہ پوچھی تو میں نے ان سے اس جوان کی موت کا قصہ بیان کیا، جس پر انہیں اور بھی زیادہ تعجب ہوا۔ اے میرے بھائیو، جب میری بیٹی نے مجھ سے اس جوان کی موت کا قصہ سنا تو وہ میرے پاس سے اٹھ کر ایک دوسرے کمرے میں چلی گئی، اور اس کے چلے جانے کی تھوڑی دیر بعد میں بھی وہاں سے اٹھا اور اس کمرے میں گیا اور دیکھا کہ وہ بھی بالکل اسی طرح تکیے پر سر رکھے پڑی ہے جیسا کہ اس جوان نے تکیے پر سر رکھا تھا اور مر گیا تھا۔ اب مجھے اس کی حالت دیکھ کر بڑا تعجب ہوا، اور میری آنکھوں کے آگے اس جوان کا مردہ جسم گھومنے لگا، اور پھر میں آگے بڑھا اور جا کر اپنی بیٹی کو جنبش دی تو معلوم ہوا کہ وہ بھی مر گئی ہے۔ جب ہمیں ہر طرح سے اس کی موت کی تسلی ہو گئی تو ہم اس کی تجہیز و تکفین میں مشغول ہو گئے، اور پھر اگلی صبح ہم نے اس کا جنازہ نکالا اور ہم نے دیکھا کہ صحیح اسی وقت اس جوان کا جنازہ بھی نکالا گیا۔ اے میرے دوستو، اب ہم دونوں جنازوں کو لے کر قبرستان کی طرف چل دیے، اور ابھی ہم راستے ہی میں تھے کہ ہمیں ایک تیسرا جنازہ اسی طرف آتا ہوا دکھائی دیا۔
اور پھر جب ہم نے اس جنازے کے متعلق دریافت کیا تو پوچھنے پر معلوم ہوا کہ وہ اس مغنیہ کنیز کا جنازہ ہے۔ اے لوگو، دراصل ہوا یہ تھا کہ جب اس کنیز کو میری بیٹی کے مرنے کی خبر ملی تو اس نے بھی وہی کیا جو میری بیٹی اور اس جوان نے کیا تھا اور مر گئی۔ اے میرے بھائیوں، اب ہم لوگوں نے ان تینوں کو ایک ہی قبرستان میں ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ دفن کر دیا۔ جب بادشاہ شہریار نے شہرزاد کی زبانی ان تینوں عاشقوں اور تینوں جنازوں کا قصہ سنا تو اس نے کہا کہ یہ قصہ بہت ہی عجیب و غریب ہے، اور ایسا سننے میں بہت کم آیا ہے کہ لوگ اس طرح عشق میں اپنی جان بھی دے دیتے ہیں۔ اب شہرزاد کو ثبوتی دکھائی دی اور اس نے یہ کہانی بند کر دی۔